ورحمة الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام. اللہ تعالی ہر انسان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے ہر انسان کو ایک بہترین سانچے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق اور حسن ظن دے کر بھیجا ہے. فہم و فکر و عقل و ادراک کا معاملہ سب کے لیے سوا، کسی میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں. ہر ایک کو اللہ تعالی اس کے حساب سے بہتر تخلیق فرمائی. اب اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالقرار تو نہیں ہے. ابد الآباد والی زندگی اس منزل کو طے کرنے کے بعد اور اس منزل میں گزارنے والے لمحات پر منحصر ہے. بس یہ دارالعمل ہے جہاں پہ ہم چند روز کے لیے آئے ہیں، گنتی کے دن پورے طے کرنا ہے، اور یہاں یہ طے ہوگا کہ دارالقرار میں راحت ملے گی یا بے چینی. جو یہاں مخلوق خدا کو راحت دے تو خالق کی عنایت بے اندازہ ہے کہ اس قرار کا کیا کہنا. نہ کوئی تصور میں لا سکتا ہے، نہ کوئی بیان کی جرات کر سکتا ہے. اللہ جل مجدہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. بس بندے کے اوصاف سے رب کی صفت کا ربط ہوتا ہے. بندے کے کوشش سے، بندے کی محنت سے، بندے کی جستجو سے
رب کے اوصاف اس کو کس آغوش میں لیتے ہیں اسی پر منحصر ہے. یعنی بندے کے ہاتھ میں اللہ نے رکھ دیا کہ خالق کی شناسائی کے ذریعے رضائے رب العالمین کا طالب بن کر اس کے محبوب کبریا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی اپنے سینے میں لے کر کردار سے ان کی اداؤں کو سرا کر ابد الآباد کی آرام کی زندگی اختیار کرے یا ہمیشگی کی رسوائی اختیار کرے. تو یہ کس کے اوپر منحصر رہا؟ انسان پر. ہر انسان کے اندر طبعی طور پر اللہ نے دونوں چیز دے دیے. خیر بھی کرنا اسی کے اختیار میں رکھ دیا اور شر کا طالب بن کر شر کی طرف جانا بھی اس کے اختیار میں رکھ دیا. اور جو خیر کا طالب بنے گا، خیر خواہ بنے گا اور خیر کی طرف جائے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کے مزدے سنا دیے گئے. اور جو شر کا راستہ اختیار کرے گا اور شر کی طرف جائے گا، اس کے لیے بہت بڑی وعیدیں سنا دی گئی. چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے، رب نے دونوں اختیار بندے کے اختیار میں دے دیا. یہ ادراک بندے کو دیا ہے، نہ صرف اختیار دیا ہے بلکہ ادراک بھی دے دیا ہے. اب بندہ کسی بھی طریقے سے جرت کر رہا ہے تو اس کو ایک چیز بتا دیا کہ تو جو کرتا ہے یہ تیرا کرنا صرف تیرے اپنے علم میں نہیں رہتا، محدود. تو پوری دنیا کو چکر دے سکتا مگر تیرے خالق کو چکر دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. جو ٹھہر کے مسجد میں محراب کی زینت بن کے بک رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو دماغ میں چال بازیاں بنا کے جو گھیرے بنا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یہ اور بات ہے. یہ سحر البیانی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر تیرے عزم، حوصلے، ارادے کہاں پر منتہا ہے تیرے وجود سے پہلے رب کے علم میں ہے اور تیرے فنا ہونے کے بعد بھی علم میں رہے گا. نہ پہلے مٹ سکتا ہے نہ بعد میں مٹ سکتا ہے. تو اب بندے کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ اپنی خیر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس روش کے لیے وہ بیدار ہو جائے. غفلت اس کا مسئلہ ہے اور غفلت میں جانا یہ بہت بڑی بدبختی کا معاملہ ہوتا ہے. اب ہر طرف ہر ایک اعتبار سے جس کا بھی جو علمی معیار ہے وہ بیدار کرنے کی محنت میں لگا ہوا نظر آتا ہے، پھر بھی بیداری اکثریت میں نہیں آ رہی ہے. اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. کسی اور پہ آپ ٹیکا نہیں لگا سکتے، یہ ٹیکا خود پہ لینا ہے اور خود کا ٹیکا خود پہ لیں گے تو حقیقت شناسی تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی اور کھل جائے گی، منکشف ہو جائے گی. تو اب جو میں آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں اس میں رب جلیل فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا ولی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، اعانت کرنے والا ہے جنہوں نے ایمان لایا. اللہ ولی الذین آمنوا، جو کوئی ایمان لایا، زبان سے اقرار دل سے تصدیق کر لیا، اس کی یاوری، اس کی مدد، اس کی اعانت، اس کا تعاون اپنی غوثیت سے،
اپنی امداد سے، اپنی معینیت سے اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب جو نفس کے دباؤ میں رہ کر، نفس پلیدگی کی وجہ سے جو انسان دب جاتا ہے، اس میں اللہ کی ایسی اعانت ہوتی ہے کہ وہ تاریکی سے نکل کر نور کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تاریکی سے نکال کر یخرجونہم من الظلمات الی النور، گمراہی کی راہیں بچھی ہوئی ہے، اس میں سنبھلنے کی امداد اللہ کرتا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہمارا قسم کے تفکرات اور اوہام پرست گہوارے نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ ان گہواروں کو توڑ کر، ان کی راہوں سے بالکل اپنی الگ راہ بنا کر نور ہدایت کی راہ لیے، نور ہدایت اور سبل اللہ کی طرف چلنے کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اب بندے کے ہاتھ میں کہ وہ ایمان جب لاتا ہے تو ایمان کیا ہے بھائی؟ یقین، بھروسہ، انحصار اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اس کے بعد اپنا کچھ چلنا نہیں، چلنا وہی جو اس کی چاہ ہو۔ تو اس کی چاہ میں چلنے والے کے لیے کوئی اور چارہ ہے کچھ نہیں، اور جو بیچارہ اپنے آپ میں محسوس کر لے اور ہر اعتبار سے ہر آن ہر گھڑی اس چارہ گری کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، اور اتنی پیاری ضمانت ہے، ادھر عزم کرا ادھر مدد آ گئی، ادھر ارادہ کرا ادھر مدد آ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا میں غفلت کوئی کر دیا، اب جاگا، یہ بھی رستہ بنتا۔ ایسے جاگنا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ اب جاگنا اس کی عمر کے اعتبار سے، کوئی جوانی بھری جوانی میں جاگتا ہے اس کی فضیلت، اور کوئی ڈھلتی عمر میں جاگتا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور، کوئی ابتدائی عمر میں جاگ جاتا ہے تو دبے اس دنیا سے فانی سے جانے تک سنبھلا رہا، اس کا درجہ کچھ اور۔ اب دیکھیے نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ دین میں ہو کہ دنیا میں، یہ انقلاب پکا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے اگر دین میں یہ توجہ کر کے بیدار ہو جاتے ہیں، دینداری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کے علمبردار بنتے ہیں، تو ایسا انقلاب آتا ہے کہ ان کی خالی ان کا قدم بھی دوسروں کے لیے خیر ہی خیر بن جاتا ہے، ان کا وجود ہی برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے بننا ہے، یہ بھی اختیار ہے۔ اور ایسا بھی معاملہ ہے کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ دنیا داری میں اتر کے تو شیطان بھی ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے، بتایا گیا اگر کوئی نوجوان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکتیں اللہ ایسی نازل فرماتا ہے کہ جس گھر میں بیٹھ کے یہ توبہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کے 40 گھر تک اس کی برکتیں پہنچتی ہے، اس کی سیدھی جانب 40 گھر تک برکتیں پہنچتی ہے، اس کی بائیں جانب 40 گھر تک برکتیں پہنچتی ہے، شام میں 40 گھر تک برکتیں پہنچتی ہے۔ اللہ کی جو بھی اس کے لیے توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ جو اس پہ رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت کا نزول نہ صرف اس کی ذات پر ہوتا ہے، اس کے تائب ہونے کی برکتیں ارد گرد سارے گھروں تک پہنچتی ہیں۔ اب سوچیں، اندازہ کریں کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی طرف خالی عزم کرنے پر اس کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی، کیسے ہمت افزائی فرمائی۔ ہمیں حوصلہ والے بننا چاہیے، ہمیں عزم و ارادے میں پختہ بننا چاہیے، اور یہی بندگی کا طریقہ ہے۔
اور یہی سلیقہ، یہی طریقہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو عنایت فرمایا، اور صحابہ نے اختیار کیا اور اپنے نواسے لاڈلوں کو عطا فرمایا، اور ان کا عزم حوصلہ ساری دنیا دیکھتی رہی کہ حق کی پاسبانی کے لیے کس طریقے سے انہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ یہ کوئی معمولی حوصلے نہیں، کیونکہ ویسے لمحوں میں جہاں پہ لوگوں کے اندر تزلزل آتا ہے، ان میں تزلزل کی کوئی شیابہ بھی نہیں ہے، کوئی گمان بھی نہیں ہے، کسی قسم کی رمق برابر بھی کوئی کسی قسم کی رنجش بھی ان کے اندر نہیں ہے، تو علت کیا، وجہ کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ جب نور کا راستہ کھل جاتا ہے تو کسی قسم کا خوف ان میں نہیں ہوتا، اور کسی قسم کی قربانی دینے میں وہ کبھی کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتے، کسی قسم کی غفلت بھی نہیں برتتے، ان میں تزلزل نہیں ہوتا۔ تبھی تو دونوں نواسوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، تبھی تو صحابہ کرام حضرت مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ، یہ سب کی سیرتیں ہمارے لیے مشعل رحمت، ان کی یاوری اللہ فرما رہا، کیسی کیسی مصیبتوں۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، جیسے ہی وہ ایمان لائے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور یہ ظلم کرنے پر استقامت دیکھیے، سینے پہ گرم پتھر رکھ کے پھوڑے جا رہے تلوں سے، سوچے سینہ کیسا ہے، اور اس سینے کو رب نے کیسا پختہ بنایا ہے، گرم ریت میں کھینچا جا رہا ہے، پورا جسم جھلس رہا ہے، مگر اللہ احد، اللہ احد کے علاوہ کوئی اور ان کی زبان سے صدا نہیں نکل رہی۔ اس کی بنیادی علت اور وجہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ نور جب گھیر لیتا ہے، نور کی آغوش میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو کسی قسم کی تاریکی، عصبیت، عداوت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کی راحت کدگی کے معاملات اور ان کی سرور و تسکین کے معاملات رب اپنے دست لے لیتا ہے، اور جب اپنے دست لیتا ہے تو اس کی دستگیری ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر زمانہ رسوائی میں دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی غربت کی منزلوں کو دکھا کر مطمئن کر دیتا ہے، اور ان کی تمانیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تزلزل، کوئی دیکھنے کی آرزو مند بھی ہے تو مر جائے مگر نہ پائے، جیسا کہ ہم سیرت صحابہ میں، آل رسول میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جو لوگ اللہ کا ڈر سے، پروردگار کی خشیت سے، برے کام سے رکتے ہیں، اللہ ان کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھی دیکھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ان کا دولت آ رہی ہے، کہاں سے ان کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ صرف عزم، ان کا حوصلہ بڑھ جانا کہ بس اللہ کا یہ حکم ہے، ہم نہیں کرتے، اس خطا سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بظاہر قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر تم کو ایسا عروج نصیب ہوتا ہے، ایسی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور ایسا تم کو اللہ کی عنایتیں عطا ہوتی ہے کہ ارد گرد کے سارے وہ لوگ جو تم کو برائی کے لیے ابھار رہے تھے، صرف رب کی رضا کے خاطر ان حمایتوں کو تم نے ٹھکرا دیا، تو اللہ کی حمایت ایسی آتی ہے کہ وہ سارے حمایتی مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور ترقی ہو کے رہے گی، آپ کا عروج ہو کے رہے گا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اسوہ رسول اختیار کر لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، معین ہوتا ہے۔ اب جس کا اللہ معاملہ سوچے مددگار کرنے والا ہو جائے، ان کا ناصر ہو جائے، اس کا تحفظ کرنے والا ہو جائے، اب ہے کوئی مجال خالق کے مقابلے میں کوئی مخلوق آ سکے؟
اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو کس کے مقابلے میں آنا ہے؟ ہمارا یاور کون، ہمارا والی کون، ہمارا ناصر کون، ہمارا مددگار کون، اور اس سے مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت؟ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے عقائدی پہلوؤں سے کمزور ہونے کی بنا، عقائدی پہلوؤں سے ہم بے بہرا اور غفلت میں ہونے کی وجہ اور علت سے آج ہم اپنے آپ میں اپنے یقین کے اندر تزلزل کی وجہ سے آج خسارہ اٹھا رہے ہیں، آج نقصان اٹھا رہے ہیں۔ خدا را بیداری کی ضرورت ہے، بیدار ہو جائے، کیونکہ یہ نوم غفلت کی نیند جو ہے، جو ہم پر طاری ہوئی ہے، اگر ایسے ہی رہے گی تو لمحے نہیں، بس لمحوں میں بھی اور کم کر دے، بس جھٹکے میں زندگی خسارے کی نظر ہو جائے گی۔ اگر اس خساروں سے بچنا ہے، اس خساروں سے نکلنا ہے، اور سرور صرف دنیا میں نہیں ملے گا، نکلنے پر، بیدار ہونے پر سرور صرف دنیا میں نہیں ملے گا، اس دنیا میں تو سرور ملے گا ہی ملے گا، اخروی راحت کی ضمانت بھی اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی۔ اب سوچئے کیا کرنا ہے؟ جمعے کو 2 گمے مار کے غائب ہونا ہے، زندگی کا وتیرہ بن گیا۔ اکثر زندگیاں ہم لوگ کی ایسی ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی مواظبت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ 5 وقت نماز کیا ہے؟ تجدید ایمان ہوتا ہے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ جیسے 3 ٹائم ٹکاتے بلکہ چیڈنڈیا کھا کے 6 ٹائم 7 ٹائم بھی کر لیتے، اس سے جسم بنتا ہے، شہوت بنتی، خواہشات ابھرتی، اور نماز اذکار کے ذریعے روح کو تقویت پہنچتی ہے، روح کی غذا ہے۔ اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ جسم بھی ہلکا ہو کے اڑنے لگتا ہے، ترقی کے پھریرے آپ خود محسوس کریں گے۔ رزق کی چکر میں آ کے ہم رزاق کو بھول گئے، حالت اتنی اچھی ہماری۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہم دنیا داری کتنی کر رہے ہیں، 24 گھنٹے زندگی کے ہم گزار رہے ہیں، آرام کتنا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، بیکاری کے بیٹھ کے مصروفیت اپنے طور پر انسان اپنی ارتقاء اور ذہن سے سکون دل کے لیے، سکون جاں کے لیے، سکون قلبی کے لیے بول کے کچھ تو بھی ایک مشغلہ بنا لیتا، اور وہ مشغلہ اگر نماز کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس کو قربان نہیں کرتا، تو بولیے غافل ہے نہیں؟ اور ایک بندہ ہے کہ سارے مشغلے اپنی جگہ ہے، مگر آیا جب وقت نماز تو اللہ کی بارگاہ میں نکل جانا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا اور اللہ کا حق ادا کر دینا، تو بولیے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو نفس کی چاہ کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں آئے تو رب کے پاس اس کا تقدس کیا ہوگا، اور اس کو رب کس نگاہ سے دیکھے گا؟ اور جو وقت مل گیا تو آ رہا ہے تو اس کو بھی تو عنایت ہوتی ہے، نہیں ہوتی نہیں، مگر کس طریقے سے ہوتی؟ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کا حال جانتا ہے، تو خدا را اپنے دل کو بھی سنوارے، سینچے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جسم میں بس یہ ایک ہی حصہ ایسا ہے، اگر یہ سلامت ہے تو سمجھ لیں کہ سارے کا سارا معاملہ تمہارے جسم کا سلامتی کی طرف ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو کوئی اعضاء تمہارے خیر کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر نفس یہی ہے کہ ہم اسی کو بگاڑ دیے، تو خدا را اس کو روشن کرنے کی تیاری کیجئے اور اس کو منور کرنے کی جہد میں لگ جائیے، اور پھر دیکھیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہ جو پہلو آپ کے سامنے رکھا ہوں، دوسرا پہلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے، تو آیت کریمہ کا پہلا حصہ ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو عزیز اور بزرگوں، خدا را اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرما دیا، ہر کام میں بنیادی چیز ہوتی نیت، ارادہ۔
آپ کا ارادہ نیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب جیسا کہ حدیث مشہور حدیث ہے، اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہو، سوچے کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے میں دین کی اشاعت کا کام کروں گا اور دین کا داعیدار بنوں گا، مبلغ دین بنوں گا، رسول کا پیغام پہنچاؤں گا جو مجھ تک پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کے روزگار میں لگ گیا، بیوی بچے بھی ہو گئے، تو بولے یہ سارا جتنا بھی ہے یہ پلس پوائنٹ ہے اس کا، نیت کے حساب سے اس کو جزا ملنا شروع ہو جائے گی. گویا وہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، مجاہد ہے، اگر موت بھی آ جائے تو وہ شہادت کی موت شمار کی جائے گی. اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے جاتا ہے اور مال کی طرف اس کا پیش آئے اور مال کی طرف اس کی نیت ہے، تو اس کو محصور کر دیا جاتا ہے. نکاح کا ارادہ ہے، محصور کر دیا جاتا ہے، اجر اس کا کچھ، وہ بھی اس میں بھی اجر ہے. نکاح کرنا بھی نیکی ہے نا بھائی، پیسہ حلال کمانا بھی نیکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اللہ کے رسول کے اسوے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ، یہ اس سے اور زیادہ اعلیٰ تر ہے. تو ہمیشہ نیت اچھی رکھیں. اور جو لوگ کوئی غصب کرے جگہ چھوڑ دیے کئی کے لیے اللہ کے واسطے، دنیا داروں کے ڈر سے کوئی چیز نہیں کرے، اللہ کے واسطے کرے، پھر دیکھو ہائے 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 کیا کہہ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ اتنا نواز دے گا. اور نواز رہا اللہ تعالیٰ، یہی تو ہے، دلوں کی کیفیت دیکھتا اللہ تعالیٰ. بس آپ اندر اچھا فیصلہ کریے، اندر اچھا عزم کریے، اچھے حوصلے سے آگے بڑھیے، پھر دیکھیے اللہ کی یاوری کیسی ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا جو کچھ سنا اور کہا گیا ہے مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. نور ہدایت ہمارے قلوب میں منور فرما، ہمارے قلب کے زن کو دور فرما. مولا تیرے حبیب کی سچی محبت، تیرے حبیب کے صحابہ اور آل حبیب کی سچی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. مولا یہ دل کی دھڑکنوں میں ان کی الفت و انسیت کو اجاگر فرما. کردار سے، اعمال سے، اخلاق سے، معاملات سے تیرے محبوب کے عاشق نظر آئے، وہ طریقے طرز زندگی عطا فرما جو تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی. مولا تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا، ہم تیرے سے امیدوار ہیں مولا، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، عزت کی زندگی، اسلام کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ. حضرات